اسکرین شیئرنگ الاؤ کر دیں تو آئی ول شیئر انشاءاللہ. نحمد و نصلی علی رسول الکریم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. الحمدللہ رب العالمین. آج ہم نے بہت ہی خوبصورت کتاب لباس کا بیان اور اس کے اندر بہت ساری چیزیں دیکھی. رائٹ، الحمدللہ. اگر مجھے اسکرین شیئر دے دیں تو الحمدللہ ہم ایک اسکرین پہ بھی ہمیں نظر آ جائے گا انشاءاللہ سب کچھ. اور بہت دعا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ اللہ سسٹر جویدہ شیئر اسکرین از آن کیونکہ ہمیں بھی آ رہا ہے. نہیں، لیکن میرے پاس ڈسیبلڈ ہے، سو اس لیے وہاں سے ڈسیبل کرنا پڑے گا. شائستہ اگر آپ کر دیں تو پھر میں یہاں سے شیئر کر لوں انشاءاللہ. اور سبحان اللہ، اس کتاب کو پڑھتے ہوئے جو دل سے دعا نکل رہی تھی وہ یہی تھی کہ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے حق کو حق دیکھنا آسان کر دیں اور ہمارے لیے جو غلط ہے اس کو غلط دیکھنا، مطلب وہ ہمیں غلط دکھے، ہم اس پہ عمل کر مطلب اس کو عمل میں ڈھال سکیں. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ یہ میرے پاس آ گئی ہے. آپ لوگ کے پاس اینوٹیٹ کا فیچر آ جائے گا تو آپ لوگ ضرور لکھیے اور اپنے حوالے سے کوئی چیز جو آپ سب سے زیادہ آپ کو ٹچ کی ہو، تو کیا چیز تھی جو سب سے زیادہ آپ نے اس کے بارے میں سوچا اس وقت بیٹھے ہوئے، یا کوئی ارادہ کیا کہ اس چیز کو میں نے اس کو اپنے عمل میں ڈھالنا ہے. جی، کوئی چیز کوئی شیئر کرنا چاہتا ہو مین وائل؟ مجھے آج بہت اچھا یہ لگا کہ جب ہم داڑھی اور مردوں کی جب بات کرتے ہیں تو داڑھی اور جو لمبا سے جبے کی بات کرتے ہیں تو کافی لوگ اس کو ایسے دکھاتے ہیں کہ اٹس لائک اے مسلم گیٹ اپ، اور یہ بھی دکھاتے ہیں کہ تھوڑا سا نا لائک ناٹ اے اسٹیٹس کائنڈ آف تھنگ. تو لیکن میں یہ سوچ رہی تھی کہ جب کرسچنز یا جو بھی ہے جب یہ اپنے جیسے یہ لوگ جیزس کی جب پکچر دکھاتے ہیں کوئی بھی، اگر اس کو آپ نوٹس کریں نا تو اس میں ہمیشہ داڑھی ہوتی ہے اور اس میں وہی لمبا سا جبہ ہی پہنا ہوتا ہے، تھو بھی پہنا ہوتا ہے. لائک فار دیم دیٹس دا ریسپیکٹ. So why can't we give respect to our men wearing all that, and especially the dadi, and like it is equally respectful کہ جیسے کہ ہم اس کو نیگیٹو پرسپیکٹو میں نہ دیکھیں. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، الحمدللہ. اور وہی بات کہ مروبیت جو ہے وہ پھر ہم کن چیزوں سے مروب ہوں گے نا، تو یہ چیزیں سامنے آ جاتی ہیں. کوئی اور شیئر کرنا چاہیے؟ جیسے شاہین آپ کہنا چاہ رہے ہیں کچھ؟ یہاں ہینڈز اپ. جی جی، یہ بھی مجھے بہت اچھی لگی کہ پہلے ناخن کی بات مجھے یہ نہیں تھا کہ پہلے میں کبھی بھی کاٹ لیتی تھی، لیکن اب میں کوشش کروں گا کہ فرائیڈے کو کروں، وہ زیادہ سنت ہے. بہت ہی اچھی بات آپ نے شیئر کی الحمدللہ کہ ہم کچھ عمل کر رہے ہوتے ہیں لیکن جب ہمارے سامنے اس کے حوالے سے کوئی سننا کا عمل آ جاتا ہے نا، تو پھر وہی عمل ہم انٹینشن کے ساتھ اپنے نیت کے ساتھ اس کا اجر بڑھا لیں گے کہ وہی کام کر تو رہے تھے لیکن اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کیے ہوئے طریقے کے مطابق کریں گے تو پھر وہ سنت میں ڈھل جائے گا. تو الحمدللہ بہت ہی آپ نے اچھا ریمائنڈر دیا. ٹھیک ہے نشاط بھابھی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آج کے بیان میں جو ہے یہ زیادہ تر مرد حضرات کا زیادہ جو تھا اس میں تھا داڑھی کا اور چادر. اور تو میں یہ سوچ رہی تھی، میں جب چادر کا بیان پڑھ رہی تھی استاد جی، تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ واقعی جو آج کل کے دور میں جو ہے نا یہ لباس جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے زیادہ جو قریب لباس تھا وہ ہمارے جو ہے نا بڑے پہنتے تھے. میرے دادا مجھے یاد ہے کہ وہ نا ہمیشہ سفید لباس رکھتے تھے اور وہ تہمت باندھتے تھے کہ ہمارا تعلق پنجاب سے ہے. تو میرے دادا جو ہے وہ گاؤں میں رہتے تھے، تو ایون وہ جب ہمارے پاس آتے تھے شہر میں بھی تو وہ کبھی شلوار نہیں پہنتے تھے، تہمت باندھتے تھے، اوپر کرتا ہوتا تھا اور اوپر سردیوں اور گرمیوں میں ایک چادر ہوا کرتی تھی. گرمیوں میں وہ کاٹن کی سادی سفید چادر لیتے اور پگڑی باندھتے تھے سر پہ، اور داڑھی تھی ان کی جو کہ وہ بالکل لمبی، بالکل بغیر اس کے، اور مونچھیں منڈواتے تھے. اور جو ہے ان کا سردیوں میں وہ جو ہے نا اونی چادر لیتے تھے یا جبہ. جب ہم لوگ ادھر گئے عرب میں تو وہاں سے ابو نے ان کے لیے ایک جبہ بھیجا جو کہ اوپر وہ پہن لیتے تھے سردیوں کے لیے. تو میں یہ سوچتی تھی کہ وہ کتنے قریب تھے سنت کے، اور وہ تو
اب ہم ہمارے جو جیسے میرے بیٹا ہے، میرے شوہر ہیں، میرے بھائی ہیں، ایون میرے ابو جو ہیں وہ اس حد تک مطلب جوانی میں تو تہمت باندھتے تھے، لیکن اس کے بعد انہوں نے چھوڑ دی تھی، تو وہ شلوار قمیض پہنتے تھے یا پینٹ شرٹ یا اس طرح سے. تو وہی میں یہ ایک سب ایک ریمائنڈر کہ جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھ رہا ہے تو ہمیں یہ جو چیزیں ہیں ہم ان سے دور ہٹ رہے ہیں. ہاں وہ رول تو ہمیں ان ماڈلز کو ہماری ریوائز آنکھوں سے کرنا ہے. مطلب اوجھل ہو گئے نا، تو اتنا جی خوبصورت جی جزاکم اللہ خیر، آپ نے اتنا پیارا نقشہ کھینچا کہ واقعی مجھے بھی اپنے دادا اور سارے یاد آ گئے کہ واقعی میں وہ جو رول ماڈلز جب بدلے تو پھر وہی جیسے مطلب جو دربان تھے اور جو ڈور کیپرز تھے ان کو یہ لباس پہنا دیے گئے کہ شو کریں کہ جی یہ کمی لوگ ہیں یا کچھ اس طرح کے لوگ ہیں، تو ان کے لیے یہ چیزیں ہیں نا. آج بھی اگر آپ جاتے ہیں تو کسی ایگزیکٹلی جگہوں پہ جاتے ہیں جی تو وہاں پہ جو ڈور کیپرز ہوتے ہیں ان کو جیسے بنا دیتے ہیں اس طرح کا لباس. جی تو بس اللہ جی سبحانہ جی تعالیٰ ہمارے لیے آسان کرے اور ہم سب اپنا اپنا حصہ ڈال سکیں اس ریوائول میں، اور اپنے بھی لباس کی اصلاح کریں، اپنے گھر والوں کے لیے بھی بہترین جو ہے چوائس کریں. تو جی فرا آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی السلام علیکم. جی اس میں وہی باقی تو جو سنا تھا ہم نے پڑھا، لیکن اس میں ایک یہ بھی پوائنٹ کتنا اچھا تھا کہ دین صرف جو ہے روزہ نماز کا نام نہیں ہے، مطلب اس میں لباس اور ہر چیز کی بات بتائی گئی ہے. تو وہی چیز کہ کتنی مطلب اہمیت ہے کہ ہم علم حاصل کریں، اور پھر اس سے کتنی اہمیت پتہ چلتی ہے نا کہ آپ ہم کیا کر رہے ہیں. اور پھر وہی والی بات کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جسم دیا تو اس کا حق بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر ہے، تو ہمیں اس کے حقوقوں پر چلنا. بالکل ٹھیک ہے، الحمدللہ. لاسٹ ٹائم اچھا جی جویریہ بیٹا، السلام علیکم رحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں کہنا چاہ رہی تھی ختمہ کے تعلق سے جو ہے استاذہ جی جو بیان پڑھے اس میں یہ ہے کہ ختمہ جو ہے 7ویں دن کرنا چاہیے، اور ختمہ کے بعد جو ہے 7ویں دن یا 11ویں دن جو ہے ایک بکرا کاٹ کے لوگوں کو کھلانا چاہیے. اور نان مسلم لوگ بھی جو ہے وہ آج کل ختنہ کر رہے ہیں، کیونکہ ختنہ سے انسان محفوظ رہ سکتا، گندگی سے محفوظ رہ سکتا، اور کینسر وغیرہ سے محفوظ رہ سکتا. اس لیے جو ہے ختنہ اپنے اسلام میں بہت اہمیت کی چیز ہے. جزاکم اللہ خیر واسن جزا آنٹی جان، بہت آپ نے اچھا پوائنٹ بتایا. اور ہمیں مطلب ہم لوگ مطلب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کے مان لیں تو امیزنگ ہے نا، اور جب ہم ریسرچ کرنے لگتے ہیں تو اتنا پیار اور آتا ہے کہ سبحان اللہ آج کی لیٹسٹ ریسرچ ان ساری چیزوں کی مطلب بتاتی ہے نا قدر. تو آپ لوگوں کے پاس اب اسکرین بھی آپ کو نظر آ رہی ہے سب، جب تک سب بات بھی کر رہے ہیں آپ لوگ پلیز ایکشن آئٹم، جیسے بہت اچھا لگا شاہین بھابھی آپ کا کہنا کہ میں ہر فرائیڈے کو نیلز کاٹوں گی، تو اپنے لیے ہم نے جو ایکشن آئٹم لینا ہے، یا لیٹ سے کہ آپ جیسے اپنے گھر والوں کو اس لباس میں دیکھنا چاہتے ہیں تو کیا ہم جا کے وہ اس طرح کا جبہ یا کوئی تحفے میں دے سکتے ہیں اپنے گھر والوں کو، اپنے مردوں کو چادر کوئی تحفے میں دے سکتے ہیں. تو کوئی بھی اس طرح کی ایکشن آئٹم آپ کے ذہن میں آتی ہے تو اس کو پلیز ساتھ ساتھ لکھیے بھی ضرور. بارک اللہ فی. جی مبیحہ آپ شیئر کیجیے. جی السلام علیکم. مجھے جو 2 پوائنٹ اچھے لگے، ایک تو یہ حدیث کہ اللہ تعالیٰ ہر سفید بال کے بدلے میں اس کے نام اعمال میں ایک نیکی لکھیں گے اور ایک گناہ معاف کریں گے. تو یہ کتنا اچھا پوائنٹ ہے. بندہ پینک ہی ہو جاتا ہے کہ وہ بال سفید ہو رہے ہیں، اس کو اکھاڑ دو، اس کو یہ کرو. لیکن اب یہ اچھا شیئر کرنے کے لیے کہ اگر آ بھی جائے تو اکھاڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک نیکی مل رہی ہے. سبحان اللہ. اور یہ کتنا میں نے تو ہائی لائٹ کیا کہ یہ جو ہے ربی زدنی وقارا، رائٹ؟ تو کتنا پیارا سا وہ ایکسپریشن تھا. سبحان اللہ. جزاک اللہ خیر پر شیئر کرنے کا. اور ایک پوائنٹ سسٹر جویریہ یہ تھا کہ جیسے بال کاٹنے کا ہے کہ عورتیں کروا سکتی ہیں، اور جب اگر ہم حجاب پہنتے ہیں تو لوگ جیسے کہتے ہیں کہ تمہیں کیا ضرورت ہے بال کٹوانے کی، جا کے خود کاٹ لو. اور یہ تو یہ مجھے ہوتا ہے کہ خود کو بھی اچھا لگتا ہے بندہ اچھے طریقے سے ہو، اور ہسبینڈ کے لیے بھی کٹواتے ہیں. تو ایک جو مس کانسیپٹ ہے کہ حجاب پہنتے ہو تو کیا ضرورت ہے پیسے ضائع کرنے کی، اور گھر میں خود کاٹ لو. تو اسلام میں اس کی پرمیشن ہے کہ ہم کٹوا سکتے ہیں. بس وہ یہ کہ معتدل جو طریقہ ہے نا وہ رہنا چاہیے. اس سال جب ہم لوگ شادی پہ گئے تھے تو میں نے پہلی دفعہ مطلب کروایا کسی سے پروفیشنلی ہیئر کٹ، اور مطلب اتنا مجھے اچھا لگا. میں آج تک اس بندی کو بلکہ اتنی دعائیں دیتی ہوں کہ مطلب اتنا فریش فیلنگ خود کے لیے اور اپنے گھر کے لیے، یعنی کہ مائی ہسبینڈ انجوائڈ، آئی انجوائڈ اے لاٹ، مائی ہول فیملی انجوائڈ اے لاٹ. اور حالانکہ شادی میں نے تو وہی نکاح بھی کیا تھا اور سارا کچھ، لیکن سبحان اللہ واقعی میں ہمارا جو دین ہے وہ ہمیں سبحان اللہ یہ دنیا بھی ہم انجوائے کریں اور اللہ کی رہتی ہوئی بتائی ہوئی حدوں میں رہ کے انجوائے کریں، تو پھر دونوں جگہ کے لیے آسانی ہے.
تو اللہ ہمیں انہی میں سے رکھے جن میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ و فی الآخرۃ حسنہ، دونوں میں اللہ ہمیں بیسٹ دے انشاءاللہ نا. تو وحیدہ بھابی آپ شیئر کیجیے. جی اسی لحاظ سے بالوں کے لحاظ سے الحمدللہ میرے لیے مجھے تو لگتا ہے حجاب بھی ایک اتنی بڑی بلیسنگ ہے. جیسے میں جو لوگوں کو دیکھتی ہوں جو حجاب نہیں کرتے تو ان کا جو ٹائم وہ آئی وڈ سے ویسٹ کرنا بالوں کے پیچھے، اور کہیں بھی جانا ہو تو وہ بلو ڈرائی ہو رہا ہے تو بال صحیح نہیں ہے تو ہم یہاں نہیں جا سکتے تو وہاں نہیں جا سکتے، تو الحمدللہ ہم نے تو ایک اسکارف باندھا اور آپ نکل پڑے. مطلب یو آر ناٹ ورڈ آپ کو کتنی دیر لگتی ہے کہ آپ اپنے پیچھے یہ ٹائم ضائع کرو، اس سے اچھا کوئی پروڈکٹیو چیز میں گزار لو. اور دوسرا یہ کہ آپ کی جو ہمارا دین ہماری ڈریسنگ ہمیں سکھاتا ہے وہ ایون ٹو نان مسلمس جو ہے، کیونکہ میرا انٹریکشن ان سے ہوتا ہے کام کے لحاظ سے، تو آپ بلیو کریں کہ دے گیو یو دے ٹریٹ یو ود ریسپیکٹ. سبحان اللہ، وہ ایک I think it's protection your اللہ get نے up دی ہے. that gets you respect basically. سبحان اللہ. مطلب I've noticed it with non-Muslim employees جب کھڑے ہوتے ہیں ان سے لوگ کس طرح بات کرتے ہیں، کیونکہ ان سے جوک کرنا یا کچھ it's norm in them، وہ برے اس سے نہیں کر رہے ہوتے پر ان کے لیے ایک نارمل ہے. پر آج تک مجھ سے کسی نے کوئی بدتمیزی یا کوئی اس طرح کی بات ہی نہیں، کیونکہ وہ اٹائر ہی آپ کو ایک رسپیکٹ الحمدللہ دلواتا ہے. تو دس از اے بلیسنگ. دے دیتے ہیں نا اس لباس کے ساتھ آپ اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں دے دیتے ہیں. سبحان اللہ. الحمدللہ. تو یہ کہ ہمارا لباس جو واقعی ہمارا دین جو ہمیں سکھاتا ہے یہ ہمارے لیے ہی نعمت ہے. مطلب ہم وی شوڈ بی پراؤڈ کہ ہمیں یہ اللہ تعالیٰ موقع دے رہا ہے اور ہم اس کو. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ حلاوت جو ہے نا ہر ایک کو محسوس کرنے کی توفیق دے. جب میں نے خود بلکہ جب نقاب شروع کیا تھا تو حج کے موقع پہ آپ یقین کریں سب سے بہترین سیٹ چھوڑ کے لوگ دے دیتے تھے کہ اچھا آپ کو نہ گرمی لگ رہی ہو آپ ادھر بیٹھ جائیں آپ ادھر کر لیں. اور لٹرلی اپنا آپ منافق کبھی کبھی فیل ہوتا تھا کہ میں نے اس کے لیے تو نہیں کیا تھا. تو لیکن واقعی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ دے. اچھا باقی سب کیا سوچ رہے ہیں؟ باقی سب وارڈروبس میں چلے گئے؟ کہاں چلے گئے؟ شیشوں کے آگے تو نہیں چلے گئے؟ مبینہ، ناہید بھابی جی کیا سوچتے ہیں؟ لکھیے اسکرین پہ بھی لکھیے. یہ بہت اچھا لکھا ہے آپ نے رکت کہ بیئرڈ آئل دیجیے گفٹ میں، اور ینگ گرلس کو بیوٹیفل حجاب، بہت ہی خوبصورت حجاب ہوتے ہیں جو دیے جا سکتے ہیں. جی شمیم بھابی. جی جو لباس ہے ہمارا، جس طرح ہمارا گیٹ اپ ایز اے مسلم ہم جب نکلتے ہیں تو یہ ہم ایک دعویٰ کرتے ہیں کہ دوسرا نان مسلم جو دیکھتے ہیں عزت تو دیتے ہی ہیں، لیکن اس کے علاوہ یہ ہمارا چلتا پھرتا اشتہار جو ہے یہ ہم کچھ نہیں کہتے لیکن سب جانتے ہیں. کہ جس طرح میں جب میں پبلک اسکول میں پڑھاتی تھی تو مجھے یاد ہے کہ وہ میں ایک دفعہ ہسٹری کی کلاس، وہ کوئی سوشل اسٹڈیز کا کوئی ٹیچر تھا تو اس نے مجھ سے کہا مس خان تم آگے لیکچر دے سکتی ہو، کیونکہ وہ مختلف ریلیجن پڑھ رہے تھے. تو مجھے موقع ملا تھا، میں نے 7th یا 8th گریڈ کے بچوں کو ان کو پڑھایا، اور اکثر میں اپنے ساتھ قرآن لے جاتی تھی. تو اس نے کہا کہ کیا بک ہے؟ بچہ کہنے لگا. تو اس کو میں نے پھر پورا بتایا. ایک بچے میں نے کہا اس کو ہم لوگ ہے نا جب پاک ہو کے ٹچ کرتے ہیں تو مطلب میرا کہنے کا مقصد یہ کہ آپ کو خود ہی موقع مل جاتا ہے نا تو بس انشاءاللہ بات کرنے کا اپنے. اور جس کو مطلب جس کی طرف لگی تو پھر اس کا لباس خود بخود بدلنا شروع ہو جاتا ہے نا. اچھا چلیے اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم اس کے اوپر جاتے ہیں مسئلے نمبر کے اوپر، اور وہاں سے کوئکلی اپنے لیے کچھ عمل کے نقطے دیکھتے ہیں. تو 151 پہ 180 جو مسئلہ تھا وہاں سے ہم نے لیا. تو کیا چادر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب جو ہے وہ 1 اور 2 کر کے ٹائپ کیجیے تاکہ ہم اپنے وقت سے بہترین فائدہ لیں انشاءاللہ. تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر کا استعمال کیا؟ یس اور نو؟ Yes. ٹھیک ہے الحمدللہ. 1 mean yes, 2 means no. ٹھیک ہے. اچھا چادر کے استعمال میں ہم نے کچھ کلرز دیکھے، لکھیے فٹافٹ کون کون سے کلرز کی چادریں ہم نے دیکھی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے. وائٹ کلر، گرین کلر، ٹھیک ہے، اور بلیک کلر. ٹھیک ہے الحمدللہ. عربی میں بتائیں گے؟ کون بتائے گا؟ عربی میں بتائے گا. اور بہت ہی خوبصورت ہم نے. اچھا مسئلہ نمبر 181 کے اندر ایک دفعہ دوبارہ سے ہم بھی پڑھ لیں لا الہ الا اللہ، رائٹ؟ کیونکہ وہ حدیث میں بھی تھا کہ جو اس پہ مرا تو وہ جنت میں داخل ہوگا. اور کتنا صحابی جو ہیں وہ غور سے دیکھتے تھے نا. سبحان اللہ. جی اخضر بالکل ٹھیک آپ نے لکھا الحمدللہ. چلیے موٹے حاشے کی چادر کبھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کی، جو یمنی چادر ہوتی؟ جی ہاں الحمدللہ. ٹھیک ہے. کتنے لوگوں کے گھروں میں مردوں کے پاس ہیں چادریں؟ تو یس وائی سے یس لکھ دیں، نو سے نو لکھیں. نہیں ہے استعمال میرے پاس ہے. الحمدللہ میرے بچے کے پاس ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے الحمدللہ. سردیوں کے دنوں میں کیا سیاہ بالوں والا کمبل استعمال کیا جا سکتا ہے؟ جی ہاں کر سکتے ہیں. چلیں شاہین بھابھی شاپنگ پہ جائیں گے. ہاں الحمدللہ. اوکے. اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے پگڑی یا ٹوپی استعمال کی ہے؟ جی ہاں
کی ہے. جی ہاں. ٹھیک ہے الحمدللہ. تو اور ہم نے اس کو بہت ڈیٹیل سے تفصیل میں دیکھا کہ کس طرح سے ان کے لباس کا حصہ تھا. ٹھیک ہے. اور کیا انہوں نے یہاں پہ ہم نے دیکھا کیا کبھی انہوں نے اس کے اوپر مسح کیا ہے وضو کرتے ہوئے؟ کیا مسح کیے تھے مسح کیا انہوں نے. ٹھیک ہے. کیا موزے اگر تھک موزے پہنے ہو تو اس پہ مسح کیا جا سکتا ہے؟ یس اور نو؟ جی ہاں. جی ہاں کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے السلام مسح کیے تھے. ٹھیک ہے الحمدللہ. اچھا چلیے 10 باتیں جو فطرت میں سے ہیں اس میں سے سب سے پہلی بات کیا ہے جو فطرت میں سے ہے؟ کون سی چیز ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اشرم من الفطرہ؟ جی آپ مائک پہ بولنا چاہیں مائک پہ بولیں, لکھنا چاہیں لکھ کے بولیں. سب سے پہلی چیز مجھے کترانا, داڑھی بڑھانا. سب سے پہلی والی جو تھی وہ مجھے کترانا. رائٹ الحمدللہ. اور کتنی ہمیں اس پہ ایجوکیشن کرنے کی ضرورت ہے نا اس کے حوالے سے اٹ سیلف. اور دوسری آپ نے بتائی بالکل صحیح کہ داڑھی کو بڑھانا ہے. ٹھیک ہے. تو کوئی نیلز کاٹنا, ناخن کاٹنا. ٹھیک ہے. اور اس سے پہلے تھا مسواک کرنا. کتنے لوگ مسواک ہے سب کے پاس؟ 1 ٹائپ کریں. ہمارے پاس مسواک ہے اور ہم استعمال کرتے ہیں. تو استعمال کے حوالے سے کوئی شیئر کرنا چاہے کہ یہ عمل میرا ہے زندگی میں کہ میں اس طرح سے استعمال میں اس کو فریکوینٹ کر لیتے ہیں تو ضرور شیئر کریں انشاءاللہ. تو کوشش کریں اپنے بیڈ کے بھی سائڈ پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے تھا نا پہلی چیز اٹھتے ہی بھی کرتے تھے. جی سبینہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی یا مسواک میں ہر نماز میں جب وضو کرتی ہوں تو مسواک استعمال کرتی ہوں. الحمدللہ. تو آپ نے اپنے جیسے واش روم کے کاؤنٹر پہ رکھی ہوگی؟ جی برش کے ساتھ رکھی بھی ہے. برش کے ساتھ ہی رکھی ہے. بالکل ٹھیک ہے. میں نے تو ایک چھوٹا سا ایک بول سا بھی رکھا ہوا ہے کہ وہ اس میں ڈبو کے تو تھوڑا جب آپ باتھ روم یوز کریں تو وہ تھوڑا سا سافٹ ہو جائے نا پھر آپ کے لیے استعمال ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے الحمدللہ رب العالمین. چلیے اس کے بعد اور کیا کیا ہے؟ مسواک ہم نے کر لی. ناک میں پانی ڈالنا آج کل کووڈ کے دنوں میں تو کتنا مطلب آٹومیٹک ہے نا کہ آپ کی کوئی بھی خدا نخواستہ ایسے جرمز ورمز ہیں تو وہ کلیئر ہو جائیں. اور بغل کے ناخن کاٹنا, انگلیوں کی پوش صاف کرنا. بالکل ٹھیک ہے. اور پانی سے استنجا کرنا جو ہم سارے جو نیپکنس کے ساتھ بھی کام کرتے ہیں اور بالکل ہی پانی یوز نہیں کرتے. کتنی ساری ایجوکیشن کی ضرورت ہے اس میں. رائٹ سسٹر جویریہ میں کسی وہ ڈاکٹر کا سن رہی تھی اس کا کووڈ کے بارے میں کہ وہ اس کی کہ کس طرح سے لوگ احتیاط کریں. تو وہ پورا ایون مطلب وہ ایک نان مسلم ڈاکٹر تھا تو وہ پورا وضو کا طریقہ بتا رہا تھا. ٹھیک ہے. وضو کا تو بالکل وہی چیزیں آپ دیکھیں وہ کتنی کتنی چیزیں ڈیزائن ہوئی ہوئی ہیں کہ وہ نوز کو رنس کرنے کے لیے اور اس کے لیے. تو الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کتنا بہترین طریقہ دیا ہے جس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اب مجھے عربی میں کون بتائے گا کہ کیوں ہم نے اپنے بیٹوں کو اپنے میاں کو اپنے گھر میں مردوں کو یہ ریمائنڈ کرانا ہے داڑھی کے حوالے سے؟ تو کون سے عربی کے لفظ ہیں جو ہم ان کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں؟ کون سے کہاں سے ہمارے پاس دلیل ہے؟ جی جی پیج نمبر بتائیں گے کون سی جہاں سے ہم نے داڑھی کے حوالے سے ایجوکیشن اگر کرنی ہو تو کون سی احادیث ہم ریفر کریں گے؟ یہ والی کہ انبیاء کا طریقہ ہے 191 آ گئی. ٹھیک ہے. یہ تو اس میں بھی آ گیا نا فطرہ والی میں سے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا نا مطلب امر بی احفاء الشوارب و احفاء اللحیہ. تو یہ چھوٹے سے لفظ ہیں. جی 193 اور 194 میں جو جہاں سے انہوں نے جو ہے وہ مخالفت بھی کی ہے تو ہمیں وہ بھی مل گیا کہ نہ کیا جائے. رائٹ. اور اس کے بعد بھی آپ دیکھیے کہ خالف المشرکین وفروا للحا واحفوا الشوارب. تو یہاں پہ بھی ہمیں یہ عمل کا نقطہ مل جاتا ہے کہ یہ ہمیں کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو آج کچھ گپ شپ لگائیں گے سارے اپنے اپنے گھروں میں اچھے سے دلیل کے ساتھ اچھے سے ماحول بنا کے تو ہم نے ان چیزوں کو اپنے عمل میں لے کے آنا ہے انشاءاللہ. رائٹ. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو باقی میں دی اینڈ ساری بات یہی ہے کہ ہماری محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی ہے اور ہم کیسے ویژولائز کرتے ہیں نا تو ان کو کس طرح سے ویژولائز کرتے ہیں. تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان کرے. چلیے ناخنوں کے اوپر جو ہم آگے ہم نے بات کی کہ ہم نے فرائیڈے کو وہ کرنا ہے اس کو کٹوانا ہے. اور کوئی چیز اس میں سے کتنے دن
سے زیادہ الاؤڈ نہیں ہے کہ چھوڑ دیا جائے نا. کتنے دن؟ 40 days. 40 days. 40 days سے زیادہ 40 دن سے زیادہ نہیں بڑھانا بالکل منع ہے. اور سسٹر جویریہ یہ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ ایون زیر ناف بال اور جو بغلوں کے بال ہیں ان کے لیے بھی 40 دن. بالکل ٹھیک ہے. اور ہمارا جو مطلب لیڈیز کے حوالے سے جب ہم مینسٹریشن سائیکل سے گزرتے ہیں تو غسل سے کرتے ہیں تو وہ آٹومیٹکلی مطلب وہ ہم اس میں ایڈجسٹ بھی ہو جاتا ہے نا. اور ہر فرائیڈے کو بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا ہوا. تو الحمدللہ اس لحاظ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے بہت آسان کریں. اور بالوں کے حوالے سے جو ہم سارے جو لوگ حجاب پہنتے ہیں بس ایسے ہی فٹافٹ ہم بھی حجاب اوپر سے ڈال لیا کریں کہ بالوں کو بنانا چاہیے. کیا خیال ہے؟ سر میں تیل ڈالنا چاہیے. بنانا چاہیے ہے نا, کیونکہ بڑے زبردست گھر واپس آئے گھر والے پریشان ہو گئے بھی ادھر کیا ہو گئے. نہیں وہ بنانا چاہیے اس لیے کہ جب آپ حجاب اتاریں تو یہ نا کہ آپ کے ہسبینڈ ڈر جائیں. ٹھیک ہے. اب آج آپ نے جا کے اپنے بچوں کو کہنا ہے کہ اپنے بالوں کو بیٹا یہ کیا کیا بال بنا کے رکھیں, تو کون سی حدیث بتائیں گے؟ کون بتائے گا؟ اس میں عربی کے لفظ بتائیے گا پلیز. وہی جو پراگندہ والی ہے عربی میں بتائیے. 209 اس میں بتا گیا فل یکرم ہو. بارک اللہ فی زادک اللہ علما و ایمان و نفع بک خلقہ. جی بالکل ٹھیک ہے. من کان لہ شعر, جس کے ہوں بال, فلیکرمہ, پھر اس کو چاہیے کہ وہ اچھی طرح سنوار کر رکھے. ٹھیک ہے. اور مجھے یہ کہتے ہوئے بہت ایک دم سے میرا دل پیار سے بھر گیا اپنی دادی جان کے لیے. تو ان کے بہت تھوڑے رہ گئے تھے بال نا آخر میں, جب وہ میں آخری زمانے میں ان کے ساتھ روم بڑی تھی اور بہت تھوڑے ہوتے تھے بال, تو وہ اتنے پیار سے اپنے بالوں کو بناتی تھی, پھر بھی تیل لگاتی تھی اور پھر بھی اس کو اتنے اچھے سے, اور پھر ہنستی تھی اس کے بعد اتنے مزے سے وہ ہنستی تھی کہ میرے تھوڑے سے تو بال تو اس سے میں وہ چٹیاں بھی بنا کے اس کو وہ پراپر ٹک ان کرتی تھی. تو سسٹر جویریہ مجھے بھی اپنے ابو یاد آ گئے. ان کا یہ تھا صبح اٹھ کے تو کرتے تھے, سونے سے پہلے اتنی دیر اپنے بال اچھی طرح برش کر کے سوتے تھے سبحان اللہ, ہمیشہ. اللہم اغفر لی ولہم وللمؤمنین آمین. اور اسی طرح اگلی والی بھی آپ نے دیکھا نا کہ اگر کوئی کسی کے کیا اس آدمی سے اتنا بھی نہیں ہو سکا کہ اپنے بال ہی ٹھیک کر لے, اتنے تو ہم نے دنیا میں غم لگائے ہوئے اپنے اوپر. ٹھیک ہے. تو ساری چیزوں کو بلا کے اب آج ذرا اپنے سر پہ اپنے ہاتھ پھیرے نا, سارے بالوں کو ذرا ہاتھ لگائیں. اور بائی دا وے گھر میں حجاب پہننا مست نہیں ہوتا, اپنے اچھے سے بال بنائیں, ایئر رنگس پہنیں, اچھے سے لپسٹک لگائیں, خوش رہیں. رائٹ. اس قرآن کے ساتھ انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے گھروں میں خوش رکھے. اور آج کے بعد تو ہم ذرا وہ سفید بال بھی دیکھیں گے تو اتنے پریشان نہیں ہوں گے. رائٹ. کیوں نہیں پریشان ہوں گے؟ جی اس لیے کہ اس سے ایک نیکی جو ہے وہ ملتی ہے اور ایک گناہ جو ہے ضائع وہ نکل جاتا ہے, معاف ہوتا ہے. ٹھیک ہے. معاف ہوتا ہے. ایک اور لفظ بتائیے, تو کوئی اور بتائیے, کوئی اور بات. ہوا نور المؤمن. رائٹ. پیج 169 پہ آپ ہاں جی, وہ سفید بال مومن کا نور ہے. نور ہے. الحمدللہ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ سسٹر جویریہ آج کل میں کووڈ ڈیز میں بھی میں گھر پہ ہی کیونکہ رہنا ہوتا ہے زیادہ, تو میں گھر میں تو حجاب بالکل نہیں پہنتی ہوں, ہسبینڈ اور بچے ہی ہوتے ہیں. تو میں جو ہے نا فل میک اپ کرتی ہوں صبح اٹھ کے جب تیار ہوتی ہوں فجر کے بعد, تو لائک آئی جسٹ پٹ آن آل دا میک اپ جو نیسسری میک اپ ہوتا ہے. تو روز آپ ہمیں ٹائم بھی بتائیں گے کتنا وقت لگیں گے اس کے اوپر؟ جی ٹائم کتنا لگتا ہے اس کا؟ 5 منٹ. 5 منٹ. ٹھیک ہے. بس وہی وہ 5 لپسٹک لگائی اور نہیں 5 منٹ لٹرلی. الحمدللہ. تو جو ہے وہ عورتوں کے لیے, لیکن یہ آئی میک اٹ اے پوائنٹ کہ گھر میں جو ہے نا وہ میں گندی یہ نہ بہت ضروری ہے. یعنی اللہ سادہ نہ اس پھر بیلنس کو ریئلائز کرنے والا بنائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ میں آرائش کی بھی توفیق دے, زیبائش کی بھی توفیق دے, بس ہماری سے بچا کے رکھے. چلیے آخری بات, مجھے عورتوں کے بال کاٹنے کے حوالے سے ہم نے بہت تفصیل سے چیزیں دیکھی, تو 2 چیزیں جو منع ہیں عورتوں کے بالوں کے حوالے سے؟ مردوں سے مشابہت. ٹھیک ہے. مردوں سے مشابہت نہ ہو, اور دوسری چیز اور غیر نان مسلم سے مشابہت. غیر مسلموں سے مشابہت. بارک اللہ فی زادکم اللہ علما و ایمان و نفع بخلقہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کے علم میں, عمل میں, وقت میں بہت برکت ڈالے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ میں صحیح معنوں میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنے والا بنائے. پچھلی دفعہ ہم نے بہت خوبصورت سی دعائیں دیکھی تھیں کپڑے پہنتے وقت, جیسے آپ کی کوئی چادر پہن رہے ہیں یا ٹوپی پہن رہے ہیں یا اپنے بچوں کو, تو کتنے لوگوں نے سکھائی اپنے گھر میں سب کو. 1 ٹائپ کریں, کون ابھی بھی یاد کرے تو 2 ٹائپ کر دیں. تو کوئکلی سے دیکھ لیتے ہیں کس کس کو یاد ہے, اور کون ہینڈ ریز کیجیے گا جو پڑھ سنا دے ہمیں یہاں پہ وداؤٹ لوکنگ. خود ہی آنےسٹ کرنا ہے آپ نے, وداؤٹ لوکنگ. یہ پہلی والی کون سنائے گا؟ کتنا بڑا اجر تھا اس کے نا, سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو
ایک 2 آیا میرے پاس, باقی سارے کہاں ہیں؟ ٹھیک ہے, بارک اللہ فی, اللہ آپ لوگوں کے آنیسٹی میں اور اضافہ کرے. انشاءاللہ آج دوبارہ سے پھر یاد دہانی کہ اس کو یاد کر لیں, بہت چھوٹی چھوٹی سی ہوتی ہیں, سفر میں جب ہم چلتے ہیں نا ساتھ کے ساتھ یاد کر لیں تو بہت اچھا ہے. ابھی سے ہاتھ سے لکھ کے میں نے تو اپنے ڈیسک پہ لکھی تھی آپ لوگوں کے ساتھ یہاں پڑھتے ہوئے, اور پھر وہ چٹ جب کوئی بچہ آیا میرے ٹیبل پہ ان کو دکھایا, ان کو یاد کرایا اور خود بھی یاد کر لی. تو انشاءاللہ ضرور کوشش کریں کہ ہاتھ سے لکھ کے اپنے ڈیسک پہ رکھ لیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ. اور دوسری جو ہم نے کی تھی وہ بھی بہت جامع اسی ساری چیزوں, لباس کے ہر قسم کے کپڑا جو آج ہم نے ڈسکس کیا, ٹوپی ہے, پگڑی ہے, چادر ہے, ہر طرح کی چیزوں ہم نے دیکھی تھی. اللہم لک الحمد انت کسوتنی, تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں یہ پہنایا. اسألک خیرہ وخیر ما صنع لہ, اللہ ہم اس کا مطلب اس کی جو خیر ہے وہ مانگتے ہیں, اور جو بھی اس میں رکھا گیا خیر کے لیے وہ ہمیں دے دیجیے. واعوذ بک من شرہ وشر ما صنع لہ, اور جو بھی اس میں شر ہے اس سے بچائیے, اور جس شر کے لیے بنائی گئی ہے ہمیں اس سے بچا دیں. آمین یا رب العالمین. سو جزاکم اللہ خیر واحسن الجزا. ایٹ دی اینڈ یہ جو ریشا کا لفظ تھا, داڑھی کو بھی کیا کہتے ہیں؟ ریشا کہتے ہیں, ریش, کے لیے خوبصورتی ہے. ٹھیک ہے نا, جیسے وہ اردو میں کہتے ہیں نا باریش بزرگ, تو اس کا مطلب ہے کہ داڑھی والے بزرگ. ماشاء اللہ تبارک اللہ, واقعی میں کتنا اچھا بولے لمیٹڈ میں ہم اس کو جب پوچھتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تقویٰ کا لباس جو ہے وہ لباس پہننا آسان کرے انشاءاللہ. تو یہاں پہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب سے وہ عمل لے جس سے راضی ہوں, اور ہماری بھی اصلاح کریں, اور ہمارے لیے سب کے لیے اپنے گھر والوں کے لیے بھی اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا آسان کریں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. زمانے کی قسم, انسان نقصان میں سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ایمان لائے اور پھر نیک عمل کیے, ایک دوسرے کو حق بات کی تاکید کی, اور پھر صبر کی تلقین کی. اللہ ہمیں انہی میں سے رکھے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام